کتے سے کیے گئے شکار کے بارے میں 5 احادیث، اور یہ احادیث صحیح بخاری سے لی گئی ہیں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پر کے تیر یا لکڑی یا گز سے شکار کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی نوک شکار کو لگ جائے تو کھا لو، لیکن اگر اس کی عرض کی طرف سے شکار کو لگے تو وہ نہ کھاؤ، کیونکہ وہ موقوذہ ہے۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتے کے شکار کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جسے وہ تمہارے لیے رکھے، یعنی وہ خود نہ کھائے، اسے کھا لو، کیونکہ کتے کا شکار کو پکڑ لینا یہ بھی ذبح کرنا ہے۔ اور اگر تم اپنے کتے یا کتوں کے ساتھ کوئی دوسرا کتا بھی پاؤ اور تمہیں اندیشہ ہو کہ تمہارے کتے نے شکار اس دوسرے کے ساتھ پکڑا ہوگا اور کتا شکار کو مار چکا ہو تو ایسا شکار نہ کھاؤ، کیونکہ تم نے اللہ کا نام یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے کتے پر لیا تھا، دوسرے کتے پر نہیں لیا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5475 ہے۔ مزید اس سے اگلی حدیث بھی کتے سے کیے گئے شکار سے متعلق ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پر کے تیر یا لکڑی گز سے شکار کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جب تم اس کی نوک سے شکار کو مار لو تو اسے کھاؤ، لیکن اگر اس کی عرض کی طرف سے شکار کو لگے اور اس سے وہ مر جائے تو وہ موقوذہ ہے، مینس وہ مر جائے، مردار ہے، اسے نہ کھاؤ۔ میں نے سوال کیا کہ میں اپنا کتا بھی شکار کے لیے دوڑاتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھ کر شکار کے پیچھے دوڑاؤ تو وہ شکار کھا سکتے ہو۔ میں نے پوچھا اور اگر وہ کتا شکار میں سے کھا لے؟ آپ نے فرمایا کہ پھر نہ کھاؤ، کیونکہ وہ شکار اس نے تمہارے لیے نہیں پکڑا، اگر صرف پکڑا ہوتا تو وہ نہ کھاتا، صرف اپنے لیے پکڑا تھا۔ میں نے پوچھا میں بعض اوقات اپنا کتا چھوڑتا ہوں اور بعد میں اس کے ساتھ دوسرا کتا بھی پاتا ہوں، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کا شکار نہ کھاؤ، کیونکہ تم نے بسم اللہ صرف اپنے کتے پر پڑھی، دوسرے پر نہیں پڑھی۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5476 ہے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث بھی اس میں نے شامل کی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سکھائے ہوئے کتے شکار پر چھوڑے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جو شکار وہ تمہارے لیے رکھے اسے کھاؤ۔ میں نے عرض کیا اگرچہ کتے شکار کو مار ڈالیں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگرچہ مار ڈالیں۔ میں نے عرض کیا کہ ہم بے پر کے تیر یا لکڑی سے شکار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر ان کی دھار اس کو زخمی کر کے پھاڑ ڈالے تو کھاؤ، لیکن اگر ان کی عرض سے شکار مارا جائے
تو اسے نہ کھاؤ، وہ مردار ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5477 یہ کوٹ کی گئی ہے۔ اس سے اگلی حدیث بھی شکار کے متعلق ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اہل کتاب کے گاؤں میں رہتے ہیں، تو کیا ہم ان کے برتن میں کھا سکتے ہیں؟ اور ہم ایسی زمین میں رہتے ہیں کہ جہاں شکار بہت ہوتا ہے، میں تیر کمان بھی اس سے بھی شکار کرتا ہوں، اور اپنے کتے سے بھی جو سکھایا ہوا نہیں ہے، اور اس کتے سے بھی جو سکھایا ہوا ہے، تو اس میں سے کس کا کھانا میرے لیے جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو اہل کتاب کے برتن کا ذکر کیا ہے، تو اگر تمہیں اس کے سوا کوئی اور برتن مل سکے تو اس میں سے نہ کھاؤ، لیکن تمہیں کوئی دوسرا برتن نہ ملے تو ان کے برتن کو خوب دھو کر اس میں کھا سکتے ہو۔ اور جو شکار تم اپنی تیر کمان سے کرو اور تیر پھینکتے وقت اللہ کا نام لیا ہو، تو اس کا شکار تم کھا سکتے ہو۔ اور جو شکار تم نے غیر سدھائے ہوئے کتوں سے کیا ہو اور شکار خود ذبح کیا ہو، تو اسے کھا سکتے ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5478۔ اس سے نیکسٹ جو آخری حدیث ہے وہ بھی شکار سے متعلق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو کنکری پھینکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ کنکری نہ پھینکو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینکنے سے منع فرمایا ہے۔ یا انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینکنے کو پسند نہیں کیا، اور کہا کہ اس سے نہ تو شکار کیا جا سکتا ہے، نہ دشمن کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، البتہ یہ کبھی کسی کا دانت توڑ دیتی ہے اور آنکھ پھوڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے اس شخص کو کنکریاں پھینکتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تمہیں سنا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینکنے سے منع فرمایا، کنکری پھینکنے کو ناپسند کیا، اور تم اب بھی پھینکے جا رہے ہو۔ میں تم سے اتنے دنوں تک کلام نہیں کروں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5479 کوٹ کی گئی تھی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید احادیث سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو اس سے مزید شکار کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ شیئر کی جائیں گی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔